اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، الحمدللہ ہم مسلسل 1 سال سے تربیت اولاد کے حوالے سے بچوں کے لیے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں کہ اس چینل کے تھرو بچوں تک بیسک نالج پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم برابر آپ سے گزارش بھی کرتے آ رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو آگے بڑھائیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس شیئر کی وجہ سے کسی بچے تک بیسک نالج پہنچ جائے انشاءاللہ۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اس چینل میں ہم نے جو شروع کیا تھا تو اصول دین اور فروع دین کے ساتھ پھر انبیاء کے واقعات، اور بیچ بیچ میں اگر کوئی یعنی سنڈے ہمارا یہ کلپ جو ہے نا نشر کیا جاتا ہے، مختصر سا کلپ ہوتا ہے، اور اگر بیچ میں کوئی مخصوص تاریخ آ گئی تو اس تاریخ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو آج ہم گزار ہیں آپ حضرات سے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجئے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام کو رسول اللہ نے تلوار کے زور پہ نہیں پھیلایا ہے بلکہ اخلاق کے زور پہ پھیلایا ہے، بلکہ یہ کہوں کہ اخلاق کا دوسرا نام اسلام ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اسلام اپنی پہچان اخلاق کی وجہ سے کراتا ہے۔ مسلمان ہونا خالی کافی نہیں ہے بلکہ با اخلاق ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی مسلمان میں اخلاق نہیں ہے تو وہ پھر مسلمان بھی نہیں ہے۔ جو مسلمانوں کے نام سے آتنکواد پھیلاتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ آتنکواد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، اور اسلام ایک مذہب کا نام ہے، ایک تہذیب کا نام ہے۔ مذہب تہذیب سے بنا ہے اور تہذیب اخلاق سے بنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ نے اسلام کو پھیلانے سے پہلے سب سے پہلے اپنے اخلاق کا سکہ جمایا۔ جو کفار مکہ تھے انہوں نے مان لیا کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے پیغام پہنچانا شروع کیا۔ سب سے پہلے اخلاق کا درس دیا، سب سے پہلے یہ ثابت کر دیا کہ وہ جو کہیں گے وہ سچ ہی کہیں گے۔ تو بہرحال تو رسول اللہ کے واقعات کو آپ دیکھیں تو کیسے یعنی اتنا آسان نہیں تھا۔ آج ہم بڑے آسان انداز میں جو ہے نا بہت آسان حالات میں مسلمان ہیں، لیکن جس وقت اسلام پھیل رہا تھا اتنے آسان حالات نہیں تھے، بلکہ رسول اللہ کو روکنے کے لیے کفار مکہ نے بڑی کوشش کی۔ پہلے دیکھا کہ ابو طالب ہیں تو ان کی موجودگی میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو جناب ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے اگر اس کو حکومت چاہیے تو ہم حکومت دینے کے لیے تیار ہیں، کنیزیں چاہیے تو کنیزیں دینے تیار ہیں، غلام چاہیے تو وہ دینے تیار ہیں، دولت چاہیے تو وہ دینے تیار ہے، لیکن وہ ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دیں، وہ ایک اللہ کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں۔ جناب ابو طالب نے بلایا، کہا بیٹا دیکھو ان کا یہ کہنا ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ چچا ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیں گے تو بھی میں اسلام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اسلام کو پھیلا کے رہوں گا۔ کہ بیٹا اگر یہ بات ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بڑا احسان ہے جناب ابو طالب کا۔ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ ابو طالب ان کے پشت پناہ پہ ہے تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی کچھ کر سکے، تو اب افواہیں پھیلانا شروع کر دی
کہ یہ جادوگر ہے، مکہ میں ایک جادوگر آ گیا ہے جو خانہ کعبہ کے پاس بیٹھتا ہے، جو اس سے ملتا ہے وہ اس کا دین چھین لیتا ہے، خبردار ان سے بات نہیں کرنا، خبردار ان سے نہ ملنا۔ یہ آگ کی طرح یہ خبروں کو پھیلانا شروع کیا۔ یہ خبر ایک بڑھیا تک پہنچی۔ وہ بڑھیا، اس نے سوچا میں بڑھاپا آ گیا، اب تک میں بتوں کی فرمانبردار تھی، اب اگر اس کا جادو کا اثر مجھ پہ بھی چل گیا تو میرا دین تو چلا جائے گا، لہٰذا میں اپنے دین کو بچانے کے لیے مکہ چھوڑ کے چلی جاتی ہوں۔ تو اس نے جو کچھ اس کا مختصر سامان تھا اس کو ایک بورے میں بھرنے کے بعد گھر کے باہر آ کے بیٹھ گئی، کیونکہ بورا وزنی تھا، اس کو اٹھا کے سر پہ لینا تھا، تو اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کیا جائے۔ تو ادھر سے رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا۔ رسول اللہ نے جب بڑھیا کو اس حالت میں دیکھا تو قریب آئے، کہا کہ اماں تجھے کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ کہا مدد تو چاہیے مجھے، یہ بورا ذرا میرے سر پہ رکھ دو۔ کہا کہ کیوں، کیا ہوا، کہاں جانا چاہ رہی؟ کہا میں مکہ چھوڑ کے، مکہ کے باہر ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، وہاں پہ جا کے جی لوں گی، سنا ہے کہ مکہ میں کوئی جادوگر آ گیا ہے، وہ لوگوں کا مذہب چھین لیتا ہے، دین چھین لیتا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا اچھی بات ہے، میں تجھے اٹھا کے تیرے سر پہ رکھ دیتا ہوں۔ اب جو اٹھایا تو بورا وزنی تھا، دیکھا کہ عورت جو ہے کمزور ہے، بورا وزنی ہے۔ کہا کیوں نہ میں تجھے تیری منزل تک پہنچا دوں، کہ بڑا احسان ہوگا۔ رسول اللہ نے اس کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھا اور چلنے لگے، راستے بھر باتیں ہوتی رہی۔ بڑھیا پہ رسول اللہ کے اخلاق کا اثر بہت پڑا۔ جب وہ اپنی منزل پہ پہنچ گئی تو اس نے کہا کہ اب یہاں کے لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ مکہ چھوڑ کے کیوں آ گئی، تو میں جب کہوں گی کہ ایک جادوگر آ گیا تھا وہاں پہ، تو یہ لوگ مکہ کو بہت برا بھلا کہیں گے، اور مکہ میرا وطن ہے۔ کم سے کم میں اب ان سے یہ کہہ سکتی ہوں، کتنا بھی برا شہر کیوں نہ ہو، وہاں پہ ایک بہترین اخلاق والا نوجوان بھی رہتا ہے، اور اس نے میری مدد کی ایسے حالات میں۔ اب بتاؤ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ رسول اللہ نے مسکرا کے کہا میں وہی جادوگر ہوں جس سے تم بچ کے بھاگنا چاہ رہی تھی۔ تو بڑھیا نے کہا پھر تو آپ کے جادو کا اثر مجھ پہ ہو گیا ہے، اب بتاؤ آپ کا دین کیا ہے، مجھے سمجھاؤ۔ جس دین کے نمائندے ایسے ہوں، جس دین کے پہنچانے والے اتنے با اخلاق ہوں کہ وہ دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چلتے ہوں، تو دین کتنا اچھا ہوگا، اور اس دین کا خدا کتنا اچھا ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ سچائی سے پیش آؤ، امانت داری سے پیش آؤ، اگر تم سچے مسلمان ہو، کیونکہ اسلام اخلاق کا نام ہے۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کیجئے۔ انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں ہم ملتے ہیں کچھ اور واقعات کے ساتھ جناب رسول اللہ کے اخلاق کے۔ بس میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو، اس نوکری کو قبول کرے، اور اس کی برکت سے ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے، اور جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا کرے، اور جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ۔